ہماری افواج کے ساتھ اور جو ہمارے شہیدوں کے ساتھ، اس میں میری بابا اختیار اور چیف جسٹس صاحب اور آرمی چیف سے گزارش ہوگی کہ دیکھیں جو بچے ہیں، معصوم جو تھے، ہمارے قوم کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں، بہن بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، جو برین واش ہو کر گمراہ ہونے کے بعد اس غلاظت کے عمل کا حصہ بنے، جس میں آگ جلاؤ گھراؤ، اپنی تنظیمات، اپنے کور کمانڈر ہاؤس، اپنی شہیدوں کی جگہیں جلائی ہیں، تو ان پہ تو آپ لوگ پلیز، میری گزارش ہوگی آپ لوگوں سے کہ ان سے ہمدردی کریں. یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ ماں بہن بیٹیاں ہیں ہماری جو گمراہ ہو گئے ہیں برین واش کرنے کے تحت. لیکن جو بغیرت ان کو برین واش کرتے آ رہے ہیں، جو بغیرت آج بھی اب سب کچھ کروانے کے بعد، ملک میں دشمن کا کام کرنے کے بعد، 65 سال میں آگ لگانے کے بعد، جو بغیرت آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان بغیرتوں کی نہ آنکھوں کے آنسو دیکھیں، نہ ان کے فرمائشی درد دیکھیں، نہ ان کے پکڑے جانے پر ہسپتال کی دوڑیں دیکھیں. کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو تحریک انصاف میں کہتے تھے کہ جب کسی کو اریسٹ کرتے ہیں ان کو بیماری یاد آ جاتی ہے. اور میں پھر سے چیف جسٹس صاحب بابا اختیار اور آرمی چیف سے آرمی ایکٹ کے تحت گزارش کروں گا، بلکہ اپیل کروں گا، اسٹرانگلی اپیل کروں گا کہ یہ جو بغیرت ہیں، جنہوں نے بے شرمی، بے حیائی، مکاری، چوری، جھوٹ کے تحت عام بچوں کو، ماں بہن بیٹیوں کو، غریبوں کو گمراہ کیا ہے اور گمراہی کے طور پہ آگ لگوائی ہے، اپنی تنصیبات پہ ملک کا اپنا نقصان کروایا ہے، ان بغیرتوں کو کڑی سے کڑی سزا ایسی دی جائے کہ جو عبرت کا نشان بنے اور کوئی بھی آدمی کسی معصوم بچے بچیوں سے قوم کی نہ کھیل سکے. یہ کیا ڈرامہ کیا ہوا انہوں نے، بغیرتوں نے، کہ ہماری فوج اور کھل کے کھڑے ہوں. اگر فوج کے ساتھ ہیں جو ہونا چاہیے، کہ فوج نے آپ کے کیا کیا ہے؟ فوج کے جو جوان ہیں جو شہادتیں بارڈرز پہ دے رہے ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے، ملک کو اقتدار کے لیے ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، ان فوجی جوانوں کو جن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، جن کی مائیں اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، جن کی بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں جوانی کے اندر، ان کی شہادتوں کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں. اور پہلے سوشل میڈیا کے تحت ہم قبرستان اور قبر میں جو لوگ جا چکے ہیں، سمیت میری والدہ کی جو اس دنیا میں نہیں ہے، ادھر تک تھے، اب آپ ان کی قبروں کو جلانے اور گرانے تک آ گئے ہیں. جن لوگوں نے کام کرایا ہے بغیرتوں نے، ان بغیرتوں سے بڑا کلیئرلی مخاطب ہوں. اپنے اقتدار، اپنی سیاست کے لیے بغیرتی بند کرو، اور بند کرنے کے ساتھ کھڑے ہو کہ یہ عدلیہ بھی ہماری ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ جتنے ادارے ہیں یہ ہمارے ہیں. پاکستان ہے تو سب ہے، اور پاکستان نے سب کچھ دیا ہے. اور عمران خان صاحب نے جو مجھے سبق سکھایا تھا 15 سال، وہ شاید بھول گئے ہیں، کہ مجھے یاد ہے کہ پہلے اپنا ملک. یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اور میں آپ سے پھر سے گزارش کروں گا کہ کڑی سے کڑی سزا ان بغیرت سیاسی رہنماؤں کی عبرت ناک ہونی بہت ضروری ہے. کہ آج یہ بیٹھ کے جیلوں سے میسیجز کروا رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کر لیں. کوئی آ کے کہہ رہا ہے، میسیج کرا رہا ہے، فون کر رہا ہے کہ بھائی مجھے معافی دے دے، میں یہ سارا ملبہ اس پہ ڈال دوں گا. آج ان سب ایشوز کے اوپر 9 مئی کے سانے کے اوپر آج آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، میں رو بھی رہا ہوں، میں لڑکھڑا بھی رہا ہوں، میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا. ان کا جمہوریت، ان کے جو اوور جمہوریت بنے ہیں، جو ملک کے باپ بنے ہوئے ہیں، یہ پاکستان سے بڑے ہو گئے ہیں بغیرت. ان بغیرتوں کو آپ سزا دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا، اس میں کوئی پرانے پریسیڈنٹ کے تحت معافی نہیں ہوگی. کیونکہ اگر معافی ہوئی تو پھر ہمارے جیسے لوگ ملک بچانے کے لیے جو نکلے تھے، جنہوں نے غداری کے میڈل بھی لیے، جنہوں نے اپنی والدہ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے بھی بارے میں سوشل میڈیا میں بکواس سنی، پھر جب وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے پاکستان کو بچانے کے لیے تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. ابھی بھی میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور بہت ذمہ داری سے کنارے اور شایوں میں باتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ بس کرے ڈرامہ، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بند کرے. فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے ہونا چاہیے، کھڑے رہنا چاہیے، کیونکہ فوج آپ کی دفاع ہے. آپ کے جو شہید ہو رہے ہیں جوان، ان کی قدر کریں، وہ بھی ہم میں سے ہی ہے.
وہ وہاں جانے دیتے اور یہاں ہم سیاست کا بازار چمکاتے ہیں. شرم آنی چاہیے. پولیس، جو حال پولیس کا آپ نے کیا، پولیس ہماری ایسی نہیں تھی. اس کو کھڑا کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. عدلیہ کو طاقتور کریں. جو ہمارے علماء دین ہیں ان سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو آپ فتوے دیتے ہیں، آ کر اپنا رول پلے کریں. جو وکلا ہے ہماری، جو بیک بون ہے، پڑھی لکھی قوم بھی ہے، قانون بھی جانتی ہے، وہ آگے بڑھیں. اب ملک بچانے کی باری ہے. آدھا آدھا کھیل بند کریں. یہاں بھی اچھے، وہاں بھی اچھے، ادھر بھی اچھے. فوج میں بھی کوئی چیز غلط ہوگی تو کھڑے ہوں گے ہم. یہ اصول بنائیں. ہاں، میں نے 6 مہینے پہلے جو ساری باتیں کی تھی، ایک ایک بات، نہ میں قتل کا حصہ بنا، نہ قتل و غارت کا حصہ بنا، نہ میں افواج کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بنا، نہ میں آگ لگانے والوں میں سے ان کا حصہ بنا. اگر مجھے اس چیز کے اوپر سیاست کرنی ہے کہ میں لوگ معصوموں کو اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ہوس کے لیے، اپنی نالائکی چھپانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے بچے، معصوم ماں بہن بیٹیوں کو گمراہ کروں اور اپنی تنصیبات میں آگ لگوا دوں، پاکستان کو آگ میں جھونک دوں، تو میں اس سیاست کو لعنت بھیجتا ہوں. آج اپنے آپ کو سیاست دان کہلوانے والا، اسٹوڈنٹ بھی کہلانے والا، شرمناک چیز ہے. پھر میری گزارش آخر میں ہوگی کہ پلیز آرمی ایکٹ کے تحت ضرور ایکٹ کریں، سخت سے سخت سزا دیں. اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جو جیلوں میں قیادتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جن میں گٹر کے کیڑے سانپ موجود ہیں اور خاص بھی موجود ہیں، جن کی خاص ڈائریکشن کے تحت گھر میں بھی وار ہوا ہے، ان سب کو کیفے کردار تک پہنچائیں. لیکن ان معصوم بچوں کا ضرور خیال رکھیں جو گمراہ ہو گئے. ان ماں بہن بیٹیوں کو پلیز تھوڑا سا ان کے لیے ایز آف کریں. ان کو گمراہ کیا گیا ہے ایک سازش کے تحت، مذمت سازش کے تحت، آرگنائزڈ وے میں. ان کو، کیونکہ میں حصہ رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹلی پتا کیا ہوا ہے. اور یہ بھی میں پیٹ کر 9 مئی سے پہلے بھی کہتا رہا، 9 مئی کو بھی یہ کہتا رہا کہ آپ لوگ گمراہ نہ ہو، آپ سے آگ لگوائیں گے. آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، آپ کو چھڑانے بھی کوئی نہیں آئے گا. اور آپ نے دیکھا، پاکستانی قوم نے دیکھا کہ آج سب نے، تحریک انصاف کے لیڈرز نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمارا ان بچوں سے، ماں بہن بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو عقل سے کام لینا چاہیے. ضرور پسند کریں پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو ضرور خیال کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، پرامن احتجاج بھی کریں، اپنی آواز کو اٹھائیں. لیکن کسی کے کہنے پہ آگ، قتل و غارت جیسی چیزوں پہ نہ ملوث ہوں. کیونکہ جب آپ کے گھر سے آپ کو اٹھایا جائے گا اور آرمی ایکٹ کے تحت یا سپریم کورٹ کے تحت یا ہائی کورٹ کے تحت قانونی طور پہ سزائیں ہوں گی، تو آپ کا والی وارث کوئی نہیں ہوگا. آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی، آپ رل جائیں گے. پھر کہتا ہوں، ان بغیرتوں پہ اعتماد نہ کریں. ابھی یہ بغیرت کیڑوں کی لائن شروع ہوئی ہے. ابھی اس میں سانپ بھی میسج کروا رہے ہیں. اور میں آئندہ آنے والی جتنی پریس کانفرنسز ہوگی، قوم کو شواہد بھی دوں گا. جیسے میری ہر بات سچی ہوتی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے، شواہد بھی دوں گا کہ یہ کتنے بے ایمان، کتنے منظم طریقے سے یہ سب کچھ کرواتے ہیں، فرمائشی پروگرام سے جاتے ہیں اور پھر بغیرت آ کے روتے بھی ہیں، درد بھی دکھاتے ہیں، اور ادھر بھی کھیلتے ہیں اور ادھر بھی کھیلتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا یہ تماشا کیا. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ابھی نام لینا پسند نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فائنلی یہ سارے بغیرت مل کر اس بند گلی میں لے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نکال سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اب اس چیز کو نہیں بچا سکتی. اب ہمارا ڈیسائیڈنگ پوائنٹ آ چکا ہے کہ یا سیاست یا سیاسی پارٹی کا کھڑا ہونا ہے پیچھے، یا پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے. اب پاکستان اور سیاست اور سیاسی پارٹیوں کا ڈفرینشیٹ کر کے ہمیں کھڑا ہونا ہے. لعنت بھیجیں پالیٹکس کو، لعنت بھیجیں سیاسی پارٹیوں کو، لعنت بھیجیں سب کو. پاکستان کیا کھڑے ہوں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو عدلیہ ہے، پاکستان ہے تو فوج ہے، پاکستان ہے تو یہ عزت، میڈیا، ریکگنیشن ساری ہے. اصولوں کی سیاست کریں. میں 6 مہینے پہلے نکلا تھا تو بڑی باتیں میں نے اپنے بارے میں سنی، اور یہی بغیرتوں کا میں ذکر کرتا آ رہا تھا. اور آج بغیرت جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں پورے پاکستان کے آگے. یہ میڈیا والے میرے دوست بیٹھے تنقید مجھ پہ ہی بہت کرتے ہیں، بہت سکھایا انہوں نے مجھے 15 سال میں. آج خود کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ. ان کو سب پتہ ہے، ان کو وہ پتہ ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. تو پاکستانیت جگائیں. میں بھی کوئی اتنا بڑا پاکستانی یا شلوار قمیض پہن کے پرائیڈ لینے والا آدمی نہیں تھا. ہمیں وہ تربیت ملی تھی
जिस तरबियत के तहत हमेशा ऊपर झगड़ा लो, असूल का झगड़ा लो, असूल पे खड़े रहो, असूल में खिलाफ अपने घर वालों के भी आगे खड़े हो जाओ। हम तो खड़े हो गए, लेकिन आप अगर ये जंग लड़नी पड़ी पाकिस्तान को बचाने के लिए, किसी सूरत तक जाना पड़ा और अपने इदारों को और अपनी अफवाज को और अपने शहीदों को बचाने और डिफेंड करने के लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे और मैं जाऊंगा। किसी का बाप कुछ कर सकता है मेरा तो कर ले, मेरी जितनी फाइलें हैं खोल सकते हैं तो खोल लें, क्योंकि मेरे पास डरने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। और सोशल मीडिया के बच्चों को मेरा ख़ास पैगाम है कि प्लीज़ गुमराही के काम में ना करें, क्योंकि जब कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर आपकी कीबोर्ड से ज़्यादा चीखों की आवाज़ें आती हैं, वो ना करें। आपने जिस तमाम तर सूरत हाल का जिक्र किया, 9 मई का जो सेहत तरीन दिन पाकिस्तान की तारीख में आया, इसके पीछे वो कौन से लोग कारफरमा थे जिन्होंने इमरान खान को इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लाए? इमरान खान तनहा थे या उनके इर्द गिर्द कोई लोग थे? नाम लेने का वक्त है, जब आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा करें तो उनके नाम क्या हैं? देखिए, आप मुझसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन बेगैरतों का नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता सारे बेगैरत आना शुरू हो गए हैं। अभी तो गटर के कीड़े और कीड़े आए हैं, अभी आप सांप भी, उन बेगैरतों में सांपों को भी देखेंगे। उन बेगैरतों में उम्र दराज लोग भी देखेंगे जिनको बीमारियां हैं, जिनको हमें अब शर्म आ रही है, हमारे बाप की उम्र के और माँ की उम्र के लोग हैं जिन्होंने इस गंदे काले करतूत करने के अंदर अपना रोल प्ले किया है। ये पूरी पूरी बेगैरती और बेगैरती, बेशर्मी, हरदर्मी और बेईमानी और चोरी और मुल्क दुश्मनी है। चेयरमैन पीटीआई भी अपनी बहुत सारी स्पीचेस में ऐसी बातें करते रहे हैं कि कौम के हवाले से कि कौम निकले और बात करे, तो क्या आप उन अनासर को मूरद इल्जाम ठहराते हैं या चेयरमैन पीटीआई के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद होती है, और उनका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, अगर मैं बिगड़ गया हूँ और मैं बदमाशी, गुंडागर्दी कर रहा हूँ और आग लगा रहा हूँ, चोरी चकारी कर रहा हूँ, मुल्क दुश्मनी कर रहा हूँ, फ़ौज को, पुलिस को और अपनी अदलिया को बदमाशी के साथ गुंडागर्दी कर रहा हूँ, तो आप कैसे समझते हैं कि मैं इस घर के अंदर आऊँगा तो मेरा बाप जिम्मेदार नहीं होगा? सबसे पहला मेरा बाप जिम्मेदार है कि उसने मुझे सब कुछ करने की हदायत और बदमाशी और जलालत करने के ऊपर मुझे फिर वो वेलकम कर रहा है। तो ये तो आप नहीं, आप जिम्मेदारी से तो नहीं हट सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तमाम बातें कही भी सच हो रही हैं, पहले भी आपने जो बातें कही, एक तो ये फरमा दीजिए, ये सब कुछ जो हुआ है पीटीआई की प्लेटफॉर्म से हुआ है, तो आप समझते हैं पीटीआई में बावजूद लिखना चाहिए, एक ये बताइएगा। और आपको मालूमात हमेशा ज़्यादा होती है कि नई कोई तहरीक, नई जमात बनने जा रही है, जो गटरे कीड़े और जो है सब एक जगह जमा होंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए जी, अभी तो तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से, बदनसीबी से दूसरी एमक्यूएम बनने जा रही है, बल्कि वहाँ तक पहुँच गई है। जो एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन हुआ था, उस दोहराए पे तो इमरान खान साहब और उनकी सियासत को ले आए हैं, और मैं निशानदही करता रहा कि आस्तीन के सांप जो हैं और कितने दलेर हैं, ये भी आपके कैमरा ने दिखाया। जब इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई तब भी आपने देखा लोगों को भागते हुए, और अभी भी आप भागते हुए लोगों को देख रहे हैं, और रोते हुए भी देख रहे हैं, और दर्दों में भी देख रहे हैं। इनके ड्रामों में अभी 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 मुझे थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले मेरी आप लोगों से बात हो रही थी कि फरमाइशी प्रोग्राम आया कि मैं, पब्लिक मेरे बारे में पता चल गई तो मुझे जैकबाबाद भेज दें। चल भाई, तुझे जैकबाबाद भी भेज देंगे, कोई मसला नहीं है, तेरी ख्वाहिश ये भी पूरी कर देंगे। तू अपने सारे काम तो ख्वाहिशात पे करा रहा है। अच्छा बताइए, इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं और तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है? इमरान खान कहाँ खड़े होंगे, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए जी, मैं तो बनने जा रही है, तो क्या इमरान खान माइनस पीटीआई बन रही है? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें जी, आपने और हमने सब ने मिलकर इसी शहर के अंदर जब कत्लो गारत, गुंडागरी और बदमाशी होती थी तो एमक्यूएम की आवाज़ उठाई थी, और फिर हमने मलबा डाल दिया था कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं मुलविस और एमक्यूएम लंदन मुलविस है। ये ड्रामा आप देख रहे हैं, ठीक है। और इस ड्रामे के तहत मैं तो आपको पूरी स्टोरी का एंड बता दिया है कि इन बेगैरतों को ट्रायल करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें जितने बेगैरत हैं, जो गैरतमंद बन के भी बेगैरती का नारा लगा रहे हैं और मशवरे दे रहे हैं, वो सबसे बड़े बेगैरत हैं, ठीक है। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि बंद कमरों में और जेलों में बैठ के मैसेज आ रहे हैं दबा के, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नाम समेत बताऊंगा आपको। ये मुख्तलिफ संगीन मुकदमात के अंदर 9 तारीख को हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा। उसके बाद जो है वो जिस तरह से अदालत उस्मा और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह रिलीफ मिल रहा है, लाहौर की जो है FIR थी इस्लामाबाद में, तो इस तरह से आप देखते हैं कि कहीं किसी किस्म की सहूलतकारी हो रही है अदलिया की जानिब से? देखिए, मैं ज़िम्मेदारी के तहत अदालती निज़ाम के ऊपर कोई बात करना पसंद इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसका प्रोपागेंडा दूसरे मुल्क इसका बेनिफिट लेंगे, लेकिन अंधा तो कोई भी नहीं और बहरा भी कोई नहीं है और बेवकूफ़ भी कोई नहीं है। लोग आंखों से देख भी रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं और दिमाग से सोच भी रहे हैं कि क्या हो रहा है।
اور میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ نے سیاستدانوں کو، سیاسی پارٹی کو بچانا ہے یا پاکستان کو بچانا ہے. جب پاکستان کی بات آئے گی تو پھر سبھی کو گاڑ دیں گے انشاءاللہ. اچھا فیصل صاحب یہ بتا دیجیے گا فیصل صاحب کہ کل محمود مولوی نے پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ گٹر کے کیڑے وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پرانے رہنما لا تعلقی کا بھی اعلان کر رہے ہیں، کل محمود مولوی نے کیا، تو اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کون کون اور سینئر رہنما، ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے سچ میں ہوتا ہے کہ جو اب پارٹی سے لا تعلقی کرے؟ جی ابھی یہ شروعات ہوگی لا تعلقی کی. میں نے ٹویٹر پہ بھی آج یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پہلے فیز میں مذمتی بیان آئے گا، رونا دھونا ہوگا، تکلیفیں اور بیماریاں ہوں گی. اس کے بعد لا تعلقی ہوگا، اس کے بعد ایگزٹ ہوگا، اور اس کا ملبہ ایک دوسرے پر گرا کے سب اچھے بچے نکل کے آئیں گے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو بغیرت ہیں، ان بغیرتوں میں زیادہ تر وہ بغیرت ہیں جنہوں نے مال بنایا اقتدار کے اندر. وہ مال بچانے کے لیے بھی سب کام کر رہے ہیں. تو وہ آپ کا کام ایکسپوز کرنا کہ اقتدار سے پہلے جن کے گھر میں سائیکل بھی نہیں تھی، ان کے باپ کی جداد آئی ہے کہ وہ گھر گاڑی بنگلہ امریکہ لنڈن اور میڈز اور سب کچھ کر رہے ہیں. ان کے بیوی بچے ارب پتیوں کی طرح زندگی گزارے. تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ پوچھیں، آپ سے تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. میں آخر سوال یہ بتائیے گا کہ پہلے یہ نیریٹو بنایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جتنی بھی ہماری تنصیبات ہیں ان کے خلاف ایک پوری پروپیگنڈا مہم تھی. لیکن جب یہ ایونٹ ہو گیا 9 مئی کا، اس کے بعد یہ نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے خلاف یہ سازش ہوئی ہے، ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ کسی تنصیبات پر حملہ نہیں نہ کیا ہے، اور بلکہ پی ڈی ایم کی جانب سے اور دیگر جو ہے وہ پروپیگنڈا جو نیریٹو. دیکھیں میرا پی ڈی ایم سے نفرت جتنی تھی اتنی مجھے آج بھی ہے. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. دوسرا یہ کہ یہ ڈرامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک منٹ آپ کچھ کہتے ہیں دوسرے منٹ آپ ریورس گیئر لگا لیتے ہیں. اب یہ چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں، اور میرے لیے وہ قوم کے بچے، مائیں بہن بیٹیاں بہت امپورٹنٹ ہیں جو گمراہی کے طور پہ ان چیزوں کے اندر پھنس گئی ہے اور ان کی تباہی زندگی لے گئی ہے. ساری لیڈرشپ ہے اس کے اندر یار، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے آپ عام معافی کا اعلان چاہ رہے ہیں بچوں سے، عوام میں غم و غصہ ہے. جن لوگوں نے پاکستان آرمی کی تنصیبات جلائی، پاکستان آرمی کے فورسز کے خلاف بیان دیا، آپ ان کے بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی دیکھیں میری بات دیکھیں چاند بھائی میری بات سنیں. اگر میرے بچے اتنے سے ہیں اور میں ان کو گمراہ کرتا ہوں اور گمراہ کرنے کا پکڑا بھی جاتا ہوں، میری وائس نوٹس بھی آ جاتی ہیں، میں ثبوت بھی آیا تھا کہ میں نے کہا کہ اس گھر میں آگ لگا دو، تو معصوم بچے ہیں، ان کو تو گمراہ کیا ہے نا، مجھے پکڑے نا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شاخوں کو ہم چھیڑتے ہیں، درخت کی جڑوں تک جاتے ہی نہیں. درخت کی جڑیں اکھاڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. دیکھیں جی جہاں تک کیسز کا تعلق ہے وہ تو جوڈیشری جانے اور کیسز جانے، میں تو اس پہ کوئی چیز بول نہیں سکتا. خاص کا بھی بول، ڈرے نہ گھبرائے مت، بولا کرے کھل کے. جنرل فیض حمید کا اس تمام تر بڑا تگڑا سوال کیا ہے. کردار ہے، اور جو فوجی، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ عمران خان وہ بھی بغیرتوں میں شامل ہے، جو فوج میں وہ بھی بغیرتوں میں شامل ہے، جنرل فیض وہ بھی بغیرتوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے، کھل کے بات کریں. جو ہے بغیرت وہ بغیرت ہے، اس کو بھی کڑی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ.